السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کو خوب فیضیاب ان سے ہو رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی اس بابرکت مہینے کی تمام تر نیکیاں، تمام تر رحمتیں اپنے حصے میں لکھوانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہماری کی ہوئی ہلکی پھلکی سی بھی جو کوششیں ہیں، اللہ پاک ان کو ہمارے حق میں قبول کر لیں اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں خود سے راضی کر دیں۔ رمضان کا ایک عشرہ گزر گیا، 10 دن کیسے گزر گئے اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو سکتا، بہت تیزی سے وقت گزر گیا۔ رحمت کا عشرہ کہا جاتا ہے، پورا رمضان ہی رب کی طرف سے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ باقی رہ جانے والے ایام میں ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں معاف کر دے، ہم سب کی بخشش کر دے اور ہمیں اپنی طرف نیک نیتی سے رجوع کرنے والا بنا دے، آمین۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے انشاءاللہ العزیز آج ہم 11واں پارہ پڑھیں گے، سورہ توبہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جہاں کہیں ہم سے غلطی کوتاہی ہو جائے اللہ رب العزت ہماری پکڑ نہ کریں، ہمیں معاف کر دیں، آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے واسطے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو ہمارے لیے ہادی بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء احمد مجتبیٰ، آمنہ کے لال، عرب کے در یتیم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہوں، جنہوں نے یہ بھلائیوں والا دین ہم تک پہنچایا۔ یا تعذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، مسلمانوں جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے۔ کل کہہ دیجئے اے نبی، لا تعذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، کہہ دیجئے کہ تم یہ عذر مت پیش کرو، ہم کبھی بھی تمہیں سچا نہ سمجھیں گے، اس لیے کہ اللہ ہمیں تمہاری خبروں سے آگاہ کر چکا۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر سب باتوں کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تم کو بتا دے گا، بِمَا ساتھ اس چیز کے کنتم تھے تم تعملون عمل کرتے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، ان قریب جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، لہٰذا تم انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو، بے شک وہ ناپاک لوگ ہیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء، بدلہ ہے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس کا جو وہ کرتے ہیں۔ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، یہ وہ منافقین تمہارے لیے اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، پس اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو یاد رکھو اللہ ایسے نافرمانوں سے راضی نہیں ہوتا۔ ان آیات میں
ان منافقین کا ذکر ہے جو جنگ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ جب مسلمانوں کی بخریت واپسی پر اپنے عذر پیش کر کے ان کی نظروں میں وفادار بننا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا کہ جب تم ان منافقین کے پاس مدینے آؤ گے تو یہ عذر پیش کریں گے، تم ان سے صاف صاف کہہ دو کہ ہمارے سامنے عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے اصل حالات سے آگاہ کر دیا ہے۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدار الا یعلموا حدودا، دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہوتے ہیں، ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ وہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں۔ انزل اللہ علی رسولہ، جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیں، واللہ، اور اللہ علیم حکیم، جاننے والا حکمت والا ہے۔ ومن الاعراب من یتخذ ما ينفق مغراما ویتربص بکم الدوائر، اور ان میں سے دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اسے تاوان سمجھتے ہیں، اور وہ تمہارے بارے میں بہت برے وقت کے منتظر ہیں، حالانکہ برا وقت ان پر آنے والا ہے۔ واللہ، اور اللہ سمیع علیم، سننے والا، جاننے والا ہے۔ ان آیات میں فرمایا گیا کہ جس طرح شہری اور دیہاتی لوگوں کے مزاج اور آداب و اخلاق میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح ان کے ایمان اور کفر میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیہات میں رہنے والوں میں اکثر سختی آ جاتی ہے۔ فرمایا وہ لوگ احکامات الہی سے بے خبر ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو، انہیں واعظ و نصیحت سننے کا موقع کم ملتا ہے، اسی وجہ سے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ بعض دیہاتی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ناحق تاوان سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پر مصائب ٹوٹیں، ان سے نجات ملے، حالانکہ انہیں نہیں معلوم کہ مصیبت انہی کو گھیرنے والی ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور بعض دیہاتی ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قرب اور نبی کی دعا کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ الا انہ قربات لہم، یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا یقیناً ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے۔ سیدخلوہم اللہ فی رحمتہ، اللہ ان کو ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیہاتیوں کی فرمایا ایک دوسری قسم بھی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے شہر سے دور رکھنے کے باوجود اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور ایمان کی بدولت ان سے وہ جہالت دور فرما دی ہے جو دیہات میں رہنے کی وجہ سے عام طور پر ہوا کرتی ہے۔ عبداللہ بن عفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ لاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے خیر کیا کرتے تھے۔ جب میرے والد محترم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زکوٰۃ لے کر حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی ان الفاظ کے ساتھ دعا فرماتے کہ اللہم صلی علی آل ابی و اوفا، کہ اے اللہ ابو اوفا کی آل خاندان پر رحمت نازل فرما۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور سبقت کرنے والے مہاجرین، انصار اور وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال میں ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سب سے اللہ راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں تحتی الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی 3 اقسام کا ذکر ہے۔ ایک مہاجرین جنہوں نے دین کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر مکہ اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینے آ گئے۔ دوسرے انصار جو مدینہ میں رہائش پذیر تھے، انہوں نے ہر موقع پر نبی کریم کی مدد اور حفاظت فرمائی، مدینے آنے والے مہاجرین کی خوب مہمان نوازی کی اور اپنا سب کچھ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تیسرے وہ مومنین جو ان مہاجرین اور انصار کے خلوص اور احسان کی وجہ سے ان کے پیروکار ہیں، اس سے مراد قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں جو انصار و مہاجرین سے محبت رکھنے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔
وَمِمَّنْ حَوْلَاكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے آس پاس کے دیہاتی لوگوں میں بعض منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اہل مدینہ میں بھی ایسے منافق ہیں جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں. لَا تَعْلَمُوهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُوهُمْ، تم انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں. سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ، پھر ہم ان کو دوہری سزا دیں گے اور وہ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ مدینے کے آس پاس کے قبائل اور مدینے میں بعض ایسے منافقین ہیں جو اپنی منافقت سے باز نہیں آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام منافقین کو تو نہیں جانتے، البتہ ان میں سے جو منافقین مدینے میں تھے انہیں ان کی پیشانیوں اور غلط باتوں سے پہچان لیتے تھے، کیونکہ آپ کو ان کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتا دی تھیں. فرمایا ایسے منافقین ان کے لیے دوہرا عذاب ہے، 2 مرتبہ عذاب کا ذکر ہے. پہلا عذاب تو دین اسلام کے غلبے سے انہیں جو دلی صدمہ ہوا، اور دوسرا عذاب قبر مراد ہے، اور سب سے بڑا عذاب دوزخ کی آگ ہے جہاں وہ مستقل رہیں گے. استغفر اللہ. وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا اور ملے جلے اعمال کیے، کچھ نیک اور کچھ برے. امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان منافقین کا ذکر کیا جو جان بوجھ کر مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوئے اور جہاد سے بے رغبتی کا مظاہرہ کیا. خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے آپ ان کے مالوں کو پاک کر دیں، اور ان کے لیے دعا کیجئے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. صدقے سے مراد فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ بھی ہے اور عام صدقہ بھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ مسلمانوں سے مال کی زکوٰۃ لے کر انہیں پاک صاف فرما دیجئے اور ان کے لیے دعائے خیر کیجئے. اس آیت مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ لینے کا حکم ہے، اس لیے کہ آپ کی وفات کے بعد بعض لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اب زکوٰۃ نہ دی جائے، کیونکہ اللہ کے رسول کے ساتھ یہ حکم خاص تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لہٰذا اس غلط فہمی میں پڑھ کر انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. یہی آیت دلیل میں پیش کی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا کہ تم نے اس آیت کا مطلب غلط سمجھا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جہاد کا اعلان کر دیا. آخر کار وہ سب کے سب زکوٰۃ دینے لگے. علم یعلموا ان اللہ هو یقبل توبۃ عن عبادہ ویاخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم، کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وہی صدقہ کو قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. فرمایا کہ توبہ اور صدقات و خیرات کی ترغیب دی گئی یہاں کہ توبہ اور صدقات گناہ مٹا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور اپنی پاک حلال کمائی سے خیرات کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنے سیدھے ہاتھ میں لے کر قبول کرتے ہیں. فرمایا اس صدقے کی اس طرح پرورش فرماتے ہیں جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ صدقے کا ایک لقمہ احد پہاڑ جتنا بن جاتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ کی 104 نمبر آیت پڑھ کر سنائی. وَقُولِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم عمل کرتے رہو، تمہارے عمل اللہ، اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے. سَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم ضرور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو تم تمام چھپی ہوئی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے ہو. جو لوگ احکام شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس آیت مبارکہ میں وعید سنا رہے ہیں کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور وہاں ان کے اعمال بھی پیش کیے جائیں گے، اور پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وآخرون
مرجعون لامر اللہ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی کر دیا گیا. اما یعذبوہم و اما یتوب علیہم، یا تو وہ انہیں سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا. واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ یہ آیات ان 3 صحابہ مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک اور حلال بن امیہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی، جن کی توبہ کی قبولیت میں کچھ تاخیر ہو گئی تھی. ان صحابہ رضی اللہ عنہم کی جنگ سے کوتاہی شک کی بنا پر نہیں تھی، بلکہ وہ محض سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے. نبی کریم کے بعض کو پرس کرنے پر انہوں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان صحابہ سے سماجی بائیکاٹ کا حکم دیا، اور کچھ دنوں کے بعد ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ کر دیا. آخرکار 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول کر لی گئی اور انہیں معاف کر دیا گیا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور بعض ایسے منافق جنہوں نے ایک مسجد بنائی تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں اور کفر کی باتیں پھیلائیں. وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور مومنوں کے درمیان میں تفرقہ ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا بندوبست کریں جو پہلے ہی سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو نیک تھا. واللہ اور اللہ یشہد انہم لکاذبون، گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جھوٹے ہیں. اس آیت میں منافقین کی ایک نہایت کبھی حرکت کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باور کرایا کہ بارش، سردی اور اس قسم کے موقع پر بیماروں کمزوروں کو نماز کے لیے زیادہ دور جانے میں دقت پیش آتی ہے، تو ان کی سہولت کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چل کر نماز پڑھیں اور ہمارے لیے تاکہ یہ دلیل بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جنگ تبوک کے لیے سفر کی تیاری کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر مسجد میں نماز پڑھنے کا وعدہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے واپسی پر وحی کے ذریعے سے منافقین کے اصل مقصد کو بے نقاب کر دیا کہ اس سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اور ان کے درمیان تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف وہاں نماز نہیں پڑھی بلکہ چند صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھیج کر اس کو گرا دیا. لا تقم فیہ ابداً، اے نبی آپ اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں. لا مسجد اسیسا علی التقوی، اور البتہ جس کی مسجد کی بنیاد پہلے دن ہی سے تقوی پر رکھی گئی وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے والے کو پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی تعمیر کردہ مسجد میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا کہ آپ کبھی بھی اس میں نماز کے لیے کھڑے نہ ہوں. تمام مسلمانوں کو یہی حکم ہے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی رغبت دلائی گئی. مسند احمد سے روایت ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تعریف فرمائی ہے، تم کیا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم استنجا کے لیے ڈھیلے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں. افمن اساسا بنیانہ علی التقوی من اللہ و رضوان، کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کی تقوی اور اس کی خوشنودی پر رکھی ہو. اساس بنیانہ علی شفا جرف ہار، زیادہ بہتر ہے یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کھوکھلے کنارے پر رکھی ہو جو کہ گرنے کے قریب ہو، پھر وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑے. واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریباتا فی قلوبہم، اور انہوں نے جو یہ عمارت بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی یہاں تک کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے اور بڑی حکمت والا ہے. فَيَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ، قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہوتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور یہ اللہ کے ذمہ سچا وعدہ ہے تورات، انجیل اور قرآن میں. ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو کون پورا کرتا ہے، لہٰذا تم اپنی تجارت پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ سے کی.
ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون، مومن تو توبہ قبول کرنے والے، عبادت کرنے والے ہیں۔ حامدون الصائحون، اور حمد کرنے والے اور روزہ رکھنے والے ہیں۔ الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے ہیں۔ الآمرون بالمعروف، اور نیک کاموں کا حکم دینے والے۔ والنہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکنے والے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ باشر المؤمنین، اور آپ ایسے مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اس آیت مبارکہ میں جنتیوں کی خصوصیات ذکر کی گئیں کہ وہ توبہ کرنے والے، گناہوں بے حیائیوں سے بچنے والے، رب کی عبادت کرنے والے، زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، گناہوں سے خود بھی بچنے والے اور لوگوں کو بھی روکنے والے، نیکی پر خود عمل کر کے دوسروں کو بھی عمل کی رغبت دلانے والے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی کامل ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی کامل ایمان والے بنا دے، آمین۔ ما کان لنبی والذین آمنوا، نہیں پیغمبر اور مومنوں کو لائق کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، اگرچہ کہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی ہوں، اس حکم کے واضح ہو جانے کے بعد کہ بلا شبہ وہ لوگ دوزخی ہیں۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کر لیا تھا۔ پھر جب ابراہیم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے لا تعلق ہو گئے۔ ان ابراہیم لاواہ حلیم، واقعی ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب ان کے چچا ابو طالب کا آخری وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے۔ اس وقت ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی دونوں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امی نے ان سے کہا کہ ابو طالب، کیا عبد المطلب کے مذہب سے انحراف کرو گے؟ یعنی مرتے وقت اپنا دین تبدیل کر لو گے؟ اور پھر اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے روک نہیں دیا جائے گا میں اپنے چچا کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کرنے سے روک دیا گیا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بھی چونکہ اپنے والد کے لیے دعائے استغفار کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ بھی وضاحت فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی زندگی میں ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے رہے، لیکن جب وہ وفات پا گئے اور آپ علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے یعنی مشرک ہے، تو پھر آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا نہیں مانگی۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون، اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ ان کے لیے وہ کام واضح نہ کر دے جس سے وہ بچیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی بادشاہی ہے۔ یحیی، زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہی مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، یقیناً اللہ نے نبی، مہاجرین اور انصار کے حال پر توجہ فرمائی۔ الذین، وہ لوگ، اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب، جنہوں نے تنگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ کے دل بہکنے لگے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ ان سب پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ یہ آیت مبارکہ جنگ تبوک کے بارے میں اتری۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم جنگ تبوک کے لیے نکلے تو بڑی سخت گرمی تھی،
تو اللہ جانتا ہے کہ کیسی سخت مصیبتیں مجاہدین کو پہنچیں. خوراک کی اس قدر کمی تھی کہ ایک کھجور 2 آدمیوں میں تقسیم کی جاتی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک کی کیفیت یوں بیان کرتے ہیں کہ جنگ تبوک کے سفر میں ایک ایسا موقع بھی آیا کہ ہمیں اتنی شدید پیاس لگی کہ ہم سمجھنے لگے کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں ہم مر جائیں گے. اگر کوئی آدمی پانی کی تلاش میں جاتا تو وہ یقین کر لیتا کہ واپس ہونے سے پہلے اس کو موت آ جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حالت بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے بارش کی دعا مانگی جس سے موسلا دھار بارش ہوئی اور سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، اور ان 3 اشخاص پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی فراغی کے باوجود ان پر تنگ ہونے لگی، خود اپنی جان سے تنگ آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے غضب سے انہیں کہیں بھی پناہ نہیں مگر یہ کہ اللہ ہی کی طرف رجوع کیا جائے، اور پھر اسی سے ان کے حال پر توجہ، اور پھر اسی نے ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ قبول کر سکیں. ان اللہ، بے شک اللہ هو التواب الرحیم، نہایت توبہ، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. غزوہ تبوک میں کچھ مخلص مسلمان پیچھے رہ گئے، جن میں سے 3 کی توبہ کی قبولیت میں 50 دن کی تاخیر کا اعلان ہوا، جو کہ کعب بن مالک، ہلال بن امی اور مرارہ بن ربیع تھے. فرمایا ان کی توبہ کی قبولیت میں تاخیر ہوئی اور آخر کار یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں ان کی توبہ کی قبولیت کی خوشخبری سنائی گئی. انہوں نے منافقین کی طرح کوئی بہانہ نہیں تراشا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان سے سوشل بائیکاٹ کا حکم دیا. 40 دنوں کے بعد ان کی بیویوں کو بھی ان سے علیحدگی کا حکم دے دیا. 50 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کی سچائی کی تعریف فرمائی. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کی قطع کلامی تھی، انہی دنوں شام کے لوگوں میں سے ایک شخص مجھے ملا. اس نے غسان کے بادشاہ کا ایک خط مجھے دیا. اس میں لکھا ہوا تھا، سنا ہے تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ذہنی تشدد کیا ہے. تم ایسے حقیر آدمی نہیں ہو جسے ضائع کیا جائے. تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے. کہتے ہیں کہ میں یہ خط پڑھ کر سمجھ گیا کہ یہ ایک اور آزمائش مجھ پر نازل ہوئی ہے، چنانچہ میں نے اس خط کو جلا دیا. 50ویں دن اپنے گھر کی چھت پر میں فجر کی نماز پڑھ کر اسی حال میں بیٹھا ہوا تھا جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا، یعنی میری جان مجھ پر بھاری تھی، وسیع دنیا مجھے تنگ محسوس ہو رہی تھی. اتنے میں کسی پکارنے والے کی آواز میرے کانوں میں پڑی. وہ کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک، خوش ہو جا. میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر پڑا اور سمجھ گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب میری توبہ قبول فرما لی ہے. میں نے یہ خوشخبری سنانے والے کو اپنا ایک لباس تحفتاً دے دیا. پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا تو سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجھ سے مصافحہ کر کے مجھے مبارکباد دینے لگے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، چاند کی طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، تم جب سے پیدا ہوئے ہو آج کا دن تمہارے لیے سب سے بہتر دن ہے. چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خوشی میں اپنا سارا مال صدقہ کرنے کی اجازت طلب کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال صدقہ کرنے اور کچھ اپنے پاس باقی رکھنے کو کہا. چنانچہ میں نے خیبر میں جو مال غنیمت مجھے ملا وہ اپنے پاس رکھا اور باقی سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. فرمایا ان تینوں کی سچائی کی وجہ سے اللہ عز و جل نے ان تینوں صحابہ کی غلطی معاف کر دی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کے عذاب سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کا ساتھ دو. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ، اہل مدینہ اور آس پاس رہنے والے دیہاتیوں کو یہ لائق نہیں کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں اور یہ کہ اپنی جان کو نبی کی جان سے زیادہ عزیز سمجھیں. ذالک بانہم لا یصیبہم ظم ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ،
یہ اس لیے کہ مجاہدین کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی، تھکاوٹ ہوئی، بھوک لگی، وہ کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے غصے کا باعث ہو، یا دشمن سے کوئی چیز چھین لی تو ان میں سے ہر ایک کے بدلہ ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اور جو وہ چھوٹا یا بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جتنے میدان انہیں طے کرنے پڑیں یہ سب بھی ان کے نیکیوں میں لکھا جاتا ہے۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ انہیں ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ دے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا اس نے اللہ عز و جل نے یا تو اسے ثواب اور مال غنیمت دے کر واپس لوٹایا یا پھر شہادت دے کر جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا اور جنگ تبوک کے موقع پر بہت سا مال خرچ کیا، 1000 دینار اور 300 اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی نیک عمل نہ بھی کرے تو ان کے لیے یہ عمل کافی تھا۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ، سب مومنوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں، لہٰذا ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جائے اور باقی دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور دوسروں کو بھی علم دین سکھائیں تاکہ جب اپنی قوم کی طرف واپس لوٹیں تو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں تاکہ وہ بھی ڈر جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اور اے ایمان والو تم ان کفار سے جنگ کرو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین پوچھتے ہیں کہ اس صورت میں نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا، پس جو ایمان والے ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا، اور وہ اس صورت کے نازل ہونے پر یستبشرون خوش ہو رہے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا، اور جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اس صورت نے ان کی ناپاکی میں مزید ناپاکی کا اضافہ کر دیا۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مرتے دم تک کافر ہی رہیں گے۔ فرمایا اللہ رب العزت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی اتارتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے صحابہ کے سامنے بیان فرماتے۔ منافقین اس وحی کو سنتے تو آپس میں کہتے اس سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ در حقیقت آیات الہی مومن کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے اور منافقین کے نفاق کو بڑھا دیتی ہے، جس سے وہ کفر و نفاق میں اس قدر پختہ ہو جاتے ہیں کہ انہیں توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی اور ان کا خاتمہ ہی کفر پر ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کیا وہ منافق دیکھتے نہیں کہ وہ ہر سال ایک یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی عبرت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں اور کہیں کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم بأنہم قوم لا یفقہون، اللہ ان کے دلوں کو قرآن سے پھیر دیا ہے اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ لقد جاءکم رسل من انفسکم عزیز علیہ ما عنیتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اے لوگو تمہارے پاس ایک ایسے نبی تشریف لائے ہیں جو تمہاری ہی جنس سے ہیں، جن پر تمہاری تکلیف نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری بھلائی کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں اور جو مومنوں پر بڑے ہی شفیق ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، پھر بھی اگر وہ لوگ آپ سے منہ موڑ لیں تو فرما دیجئے کہ مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہوا، مجھے اللہ کافی ہے جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، میں اسی پر توکل کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہی رب عرش عظیم کا رب ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنا احسان لوگوں کو یہاں جتا رہے ہیں کہ یہ میرا احسان عظیم ہے کہ میں نے تم ہی میں سے تمہاری ہدایت کے لیے اپنا رسول بھیجا جو تمہارے پاس آ چکا اور تمہیں پیغام حق سنا رہا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر جہنم کے گڑھے میں گرنے سے تمہیں روک رہا ہوں، لیکن تم زبردستی جہنم کی آگ میں داخل ہو رہے ہو۔ استغفر اللہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہماری سورۃ توبہ مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں کہیں غلطی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، ہماری پکڑ نہ کریں۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے سورہ یونس شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق اور سچ بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ یونس مکی ہے، اس میں 109 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، حروف مقطعات جن کے معنی صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ فرمایا قرآن کریم کی آیات حکمت و دانائی سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ وہ کتاب محکم ہے جس میں حلال و حرام، حدود اور تمام احکام بیان کر دیے گئے تاکہ اس پر عمل پیرا ہو کر لوگ دونوں جہان کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف وحی بھیج دی کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنا دے کہ بے شک ان کے رب کے پاس ان کے ایمان کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کہا کافروں نے کہ یہ شخص تو بلا شبہ کھلا جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش یدبر الامر، اور وہ پھر عرش پر قائم ہوا، وہی ہر کام تدبیر کرتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنی، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون، تو اللہ تو تمہارا رب ہے پس تم اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی نصیحت قبول نہیں کرو گے؟ فرمایا آسمان و زمین کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ پوری کائنات کا نظام اس طرح بنایا کہ کبھی کسی کا آپس میں تصادم نہیں ہوا۔ ہر چیز اس کے حکم پر اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ وہ اللہ جو کائنات کا خالق بھی ہے، اس کا منتظم بھی اور تمام اختیارات کا مالک بھی ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا، تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بے شک وہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی اسے دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے۔ والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم، اور جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کیا ان کے لیے انکار حق کی وجہ سے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی سبب۔ فرمایا ہر شخص اپنی دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد موت کی راہ سے گزر کر قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو بدل نہیں سکتا۔ اسی طرح اس نے پہلی مرتبہ تمام مخلوق کو پیدا کیا، اسی طرح دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جا سکے۔ جن لوگوں نے دوبارہ زندہ ہونے کو جھٹلایا انہیں ان کے کفر کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، جہاں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور کھانے کے لیے تھور کا درخت ہوگا، اور انہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک، اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک، اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ استغفر اللہ۔ والذی، وہی ذات، جعل بنایا شمسا، سورج کو ضیاءً چمکتا ہوا، والقمر، اور چاند کو نوراً روشن،
وقدرہ منازلہ، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی، لتعلموا عدد سنینا، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو، ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے یہ چیزیں بے فائدہ پیدا نہیں کی، یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ انا فی اختلاف اللیل والنہار، بلا شبہ رات اور دن کے بعد دیگرے آنے جانے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، اللہ نے جو آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ان سب میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، اور جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے، اسی میں دل لگائے بیٹھے ہیں، اور وہی لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان کے اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وہ عملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، یہدیہم ربہم، ان کا رب انہیں ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتی الانہار فی جنات النعیم، ان باغوں میں پہنچا دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیاتہم فیہا سلام، اس جنت میں ان کی زبان سے ایک ہی بات نکلے گی سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام ہوگا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی آخری بات ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ فرمایا اہل جنت ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کریں گے، جس طرح ہر جاندار کی سانس بے اختیار آتی ہے اسی طرح اہل جنت کی زبان پر بغیر اہتمام کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ترانے جاری ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر دینا، آمین۔ جب ان جنتیوں کو ہر قسم کی نعمتیں مل جائیں گی، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے طور پر اس کی پاکی اور تعریف بیان کریں گے۔ اہل جنت ایک دوسرے کو سلامتی کے تحفے دیں گے اور اپنے دعاؤں کے اختتام پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر دینا۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم، اور اگر اللہ لوگوں کو نقصان پہنچانے میں اس طرح جلدی کرتا جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی میں چاہتے ہیں تو ان کی میعاد کبھی کی پوری ہو چکی ہوتی۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، لہٰذا جو لوگ ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے ہم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم کی چھوٹی سی جھلک انسانوں کو دکھا رہے ہیں کہ انسان جس طرح اپنے لیے خیر میں جلدی سے کام لیتے ہوئے دعائیں مانگتا ہے اللہ عز و جل قبول کر لیتے ہیں، اسی طرح غصے اور تنگی کے وقت طرح طرح کی بددعائیں بھی کرتا ہے جنہیں اللہ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ زبان سے ہلاکت مانگ رہا ہے، اس کے دل میں ایسا ارادہ نہیں ہے۔ ابو داؤد سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے یا اپنے مال و کاروبار کے لیے بددعائیں نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بددعائیں اس گھڑی کو پا لیں جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور وہ تمہاری بددعائیں قبول فرما لے۔ فرمایا احتیاط کیجئے، ہر وقت اپنی زبان سے صرف دعائیہ کلمات نکالنے کی کوشش کیجئے، غصے میں آ کر بددعا نہ دیجئے، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہو تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کیجئے، ہلاکت کی نہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضَرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، اور جب کوئی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھتے بھی، کھڑے بھی۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ وَكَانَ لَمْ يَدْعُنَا، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے اپنی تکلیف کے وقت کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح اس حد سے گزر جانے والوں کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ كَذَلِكَ، اسی طرح نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، ہم مجرم قوموں کو سزا دیتے ہیں۔
ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، اور پھر ان امتوں کے بعد ہم نے تمہاری زمین میں ان کا وارث بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ اچھا ہے۔ جب مومن مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور جب اسے نعمتیں ملتی ہیں تو وہ شکر کرتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور یہ سعادت مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیات صاف اور کھلی پڑی جاتی ہیں تو وہ لوگ جنہیں ہماری ملاقات کا یقین نہیں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ تبدیلی کر دیجئے۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کروں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی گئی۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں نہ تمہیں قرآن پڑھ کر سناتا اور نہ ہی تمہیں اس قسم کی، اور اللہ تمہیں اس قسم کی کوئی اطلاع دیتا، میں تو اس سے پہلے تم میں عمر کا کافی حصہ گزار چکا ہوں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا او کذب بآیاتہ، پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ انہ لا یفلح المجرمون، یقیناً مجرم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مشرکین کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتے جن میں توحید باری تعالیٰ کا اثبات اور شرک کی نفی ہوتی تو مشرکین بطور مذاق کہتے کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب لے کے آؤ یا ان آیات کو بدل کر دکھاؤ جن سے ہمیں اور ہمارے بتوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ جواب دیا کہ میں تو ایک حرف کی تبدیلی نہیں کر سکتا، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ عز و جل مجھ پر نازل کرتے ہیں۔ نہ قرآن نہ تو میں نے خود گھڑا ہے، نہ ہی کوئی انسان اسے گھڑ سکتا ہے، میں تو صرف وہ سنا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنی پیدائش سے لے کر نبوت تک مکمل 40 سال میں تمہارے درمیان رہا، تم مجھے صادق و امین کے نام سے پکارتے تھے، میں پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتا تھا، لیکن جب اللہ نے مجھے نبی بنایا میں اسی کے حکم سے اس کا کلام اور قرآن کی صورت میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں، تو کیا تم دلائل و قرآن سے یہ بات نہیں سمجھتے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ مسند احمد سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نبوت کا اعلان کیا تو یہودی، عیسائی اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ نورانی چہرہ کسی جھوٹے شخص کا ہو ہی نہیں سکتا، چنانچہ میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی اور مسلمان ہو گیا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَاعُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ مشرکین اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ تو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی فائدہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں؟ لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی عما یشرکون اور بلند ہے اس سے جسے وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، اور تمام لوگ پہلے ایک ہی امت تھے پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی تو ان میں سے اس چیز کے متعلق فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کافی عرصے تک شرک کا کوئی وجود نہیں تھا۔ شیطان نے آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں اپنے بزرگوں کی تعظیم کے نام پر شرک داخل کرنا شروع کیا، پھر لوگ بتوں کی پرستش کرنے لگے اور مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کرتے ہوئے روشن دلائل کے ساتھ اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا جنہوں نے ان کو بھٹکے ہوئے انسانوں کو پھر سے توحید کی دعوت دی۔
جس نے انبیاء کرام کی دعوت کو ٹھکرایا وہ ناکام ہو گیا، اور جس نے دعوت قبول کی وہ کامیاب ہو گیا۔ فرمایا نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کی توحید کی دعوت دی ہے، مگر تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تمام کے تمام شرک پر جمے رہے۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، کفار کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی۔ فَقُلْ کہہ دیجئے اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا، بس آپ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لہٰذا تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے لیے معجزات کا مطالبہ کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا؟ فرمایا اگر ان پر بھی پہلی امتوں کی طرح معجزات آ گئے، میرے لیے مشکل نہیں کہ میں اللہ سے مطالبہ کروں اور اللہ معجزات دکھائے، لیکن اگر ان پر بھی معجزات آ گئے پھر بھی یہ ایمان نہ لائے تو یہ بھی سابقہ اقوام کی طرح ہلاک ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار یا ان کی اولاد سے ہدایت کی امید رکھتے ہوئے اس قسم کے معجزات کی ان کے لیے دعا نہیں کی تھی۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ الضَّرَّاءِ مَا مَسَّتْهُمْ، جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہماری آیات میں چالیں چلنے لگتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ تدبیر کرنے میں تم سے بہت تیز ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہاری تمام چالوں کو لکھ رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات بارش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رات کی بارش کی وجہ سے میرے بہت سے بندے مومن اور بہت سے کافر ہو جائیں گے۔ جو اس بارش کو اللہ کی رحمت اور فضل کہیں گے وہ مومن ہو جائیں گے، اور جو کہیں گے کہ فلاں ستارے کی تاثیر کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ کفر کرنے والے ہوں گے۔ هو الذی، وہی ذات ہے، یسیرکم فی البر والبحر، جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہیں اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں، پھر اچانک ان کشتیوں پر طوفانی ہوا آتی ہے اور ہر طرف سے ان کی لہریں امڑ آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت خالص اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں نہ بچایا تو ہمارا کیا بنے گا، ہمیں اس طوفان سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، پھر جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو فوراً زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کہ اے لوگو، تمہاری سرکشی تمہاری ہی جانوں پر ہے، تم دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو تم عمل کرتے تھے۔ فرمایا مشرکین جب کسی بڑی مصیبت کا شکار ہوتے تو خالص اللہ کو پکارتے، اس وقت عہد کرتے کہ اس مصیبت سے نجات ملنے کی صورت میں ہم خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں اس مصیبت سے نجات دے دیتے تو پھر اپنے رب کے سامنے پھر اپنے جھوٹے معبودوں کی عبادت کرنے لگتے۔ اس کی ایک مثال یہاں بیان کی کہ جب بحری سفر کرتے دوران گپ شپ مصروف ہوتے، اچانک طوفانی ہوائیں چلتی، مخالف سنت سے جب ہوائیں چلتی تو کشتی ڈولنے لگتی، سرکش موجیں انہیں ہر طرف سے گھیر لیتی، انہیں موت یقینی نظر آتی، جھوٹے معبودوں کو چھوڑ دیتے، پورے خلوص سے اللہ وحدہ لا شریک کو پکارنے لگتے، عہد کرتے کہ اس دفعہ اگر موت سے نجات مل گئی تو اللہ تعالیٰ صرف آپ کے شکر گزار بن کر رہیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں اس مصیبت سے، اس طوفان سے نجات دے دیتے ہیں تو بدعہدی کرتے ہوئے اپنی روش پر آ جاتے ہیں اور ایسے بن جاتے جیسے انہیں کبھی اللہ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، نعوذ باللہ۔ انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ من السماء فاختلط بہ نبات الارض، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو ہم نے آسمان سے برسائی، پھر اس سے مل کر زمین سے نباتات نکلی جس میں سے لوگ اور چپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑی اور لہا اٹھی اور اہل زمین نے سمجھ لیا کہ اب وہ اس میں
اب وہ اس فصل کو کاٹنے پر قادر ہو چکے تو دن یا رات میں اس پر ہمارا حکم آ پہنچا، بس ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا، گویا وہ کل موجود ہی نہ تھی۔ کذالک، اسی طرح نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ہم نے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ واللہ، اور اللہ، یدعو الی دار السلام، تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف چلنے کی۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے نیک کام کے لیے، ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید ہے۔ ولا یرحق وجوہہم قتر ولا ذلہ، اور قیامت کے دن ان کے چہروں پر سیاہی اور ذلت نہ ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور وہی ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ فرمایا جن لوگوں نے ایمان کے بعد خلوص نیت کے ساتھ اللہ دنیا و آخرت میں بھلائیاں کی، قیامت کے دن ان کو 700 گنا اجر و ثواب ملنے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی طرف سے اضافی انعامات بھی ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی اور کہا کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک منادی کرنے والا آئے گا، وہ آواز دے گا کہ جنت والو، تم سے اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا جو ابھی پورے ہونے والا ہے۔ جنتی کہیں گے ہمارے اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا، ہمیں جنت جیسی نعمت ملی، ہمارے چہرے نورانی ہو گئے، جہنم سے ہم دور ہو گئے، اب کیا چیز رہ گئی؟ اسی وقت حجاب ہٹ جائے گا اور جنتی اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے۔ اللہ کی قسم کسی چیز میں اتنی لذت و سرور حاصل نہیں ہوگی جو انہیں دیدار الہی میں ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث سے روایت ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر دینا، اللہ ہمیں بھی ان جنتیوں میں سے کر دینا۔ اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے، ہمیں بھی اپنے ایسے ہی پسندیدہ بندوں میں شامل کر لینا، آمین۔ والذین، اور وہ لوگ، کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلی، جنہوں نے برے کام کیے ان کی برائی کی سزا اس برائی کے برابر ملے گی۔ وترہاقہم ذلۃ ما لہم من اللہ من عاصم، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، اور یوں لگے گا کہ ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے لپیٹ دیے گئے۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، وہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ سابقہ آیت میں نیک اعمال کرنے والوں کو اضافی انعام ملنے کا ذکر تھا، یہاں اس آیت میں ہے کہ گنہگاروں کے بدلے کا ذکر ہے کہ انہیں ان کے گناہوں کا بدلہ ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر سیاہی اور ذلت بھی چھائی ہوگی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ فرمایا یہ اپنے گناہوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بے خبر سمجھتے رہے، حالانکہ انہیں موت کے دن تک کی مہلت ملی تھی۔ قیامت کے دن ان کی آنکھیں چڑھ جائیں گی، شکلیں بگڑ جائیں گی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جہنم سے بچا لینا، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جہنم سے بچا لینا، آمین۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ، اور وہ جس دن ہم تمام لوگوں کو جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرے رہو، پھر ہم ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دیں گے، اور ان کے وہ شرکاء کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو کرتے ہی نہیں تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، لہٰذا ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر اللہ کافی ہے، ہمیں تو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی۔ ان آیات سے معلوم ہو رہا ہے کہ مشرکین جن کی عبادت کرتے، جنہیں مدد کے لیے پکارتے، وہ عقل و شعور رکھنے والے انسان تھے، جن کے مرنے کے بعد مشرکین نے ان کے مجسمے اور بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی۔ فرمایا ان میں سے جو بھی نیک آدمی فوت ہوتا اس کا مجسمہ بناتے، پھر آہستہ آہستہ اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد خواہ انسان کتنا بھی نیک ہو، چاہے نبی ہو، رسول ہو، کوئی بھی ہو، اسے دنیا کے حالات کا علم نہیں ہوتا۔ اس کے ماننے والے اسے مدد کے لیے پکارتے ہیں، اس کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، اس کی قبروں پر میلے لگاتے ہیں، لیکن وہ ان تمام باتوں سے بے خبر ہوتا ہے، اور وہ قیامت کے دن ان تمام چیزوں کا انکار کر دے گا۔
हुनालिका तबलु कुल्लु नफ्सिम मा अस्लाफत वरुद्दु इलल्लाहि मौलाहुमुल हक्की वज़ल्ला अन्हुम मा कानु यफ्तरून। उस वक्त हर शख्स अपने किए हुए आमाल को पहचान लेगा और तमाम लोग अल्लाह की तरफ जो उनका हकीकी मालिक है लौटा दिए जाएंगे, और जो कुछ वो झूठ बांधा करते थे सब इनसे गायब हो जाएंगे। फरमाया मैदान महशर में हर शख्स अपने अमाल अपनी आंखों से देखेगा, अपनी नेकी बुराई मालूम हो जाएगी, सब राज खुलकर सामने आ जाएंगे। अबू दाऊद से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, क्या क़यामत के दिन आप हमें भी भूल जाएंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 मुकामात पर कोई किसी को याद नहीं रखेगा। अमाल तोले जाने के वक्त, यहाँ तक कि मालूम हो जाए कि नेकियों का पलड़ा भारी होता है या हल्का। अमाल नामे की तकसीम के वक्त, यहाँ तक कि मालूम हो जाए कि दाएं हाथ में है या बाएं में या पीठ के पीछे से। और पुल सरात पर जबकि वो जहन्नुम के ऊपर रखा जाएगा। अल्लाह हम सबको पुल सरात से आसानी से गुजार देना, आमीन। अल्लाह हम सबके अमाल दाएं हाथ में देना, आमीन। अल्लाह हम सबको नेकियों का पलड़ा भारी कर देना, आमीन। कुल कह दीजिए, मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़ी अम्मन युमलिकुस समअ वल अबस्वारा। पूछिए कि वो कौन है जो तुमको आसमान और ज़मीन से रिज़्क मुहैया करता है, वो कौन है जिसके इख्तियार में समात और बिनाई की कुव्वतें हैं, और वो कौन है जो ज़िंदा को मुर्दा से और मुर्दा को ज़िंदा से निकालता है। युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्यि व मन युदब्बिरुल अम्र, और वो कौन है जो तमाम कामों की तदबीर करता है। फसयक़ूलून अल्लाह, तो ज़रूर कफ़ार कहेंगे कि अल्लाह। फ़कुल, पस कह दीजिए, अफ़ला तत्तक़ून, तुम फिर भी नहीं डरते। फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़, यही अल्लाह तुम्हारा हकीकी रब है। बादल हक़्क़ि इल्ला ज़लालुन, फिर हक़ के बाद गुमराही के सिवा और क्या है। फ़ाना तुसरफ़ून, फिर तुम कहाँ फेरे जाते हो। फरमाया, मुशरिकीन अल्लाह ताला को रब तो मानते हैं लेकिन अकेला माबूद नहीं मानते। उनका दावा है कि खाना पिलाना रोज़ी देना अल्लाह के काम है, मगर जिनकी हम इबादत करते हैं ना, वो अल्लाह की कुर्बत का हम ज़रिया हैं हमारे लिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह। आज हम भी दुनिया पे यही काम कर रहे हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। मज़ारों पे जाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, उनके सामने सजदे करते हैं, उनको अल्लाह के साथ कुर्बत का ज़रिया समझते हैं। अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह करें। कज़ालिका हक़्क़त कलिमातु रब्बिका लल्लज़ीना फ़साक़ू अन्नहुम ला युमिनून। इसी तरह आपके रब की ये बात उन लोगों के हक़ में जिन्होंने नाफरमानी की साबित हो चुकी कि वह हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। कुल कह दीजिए, हल मिन शुरकाइकुम मिन यब्दउल ख़ल्क़ा सुम्मा युईदु। क्या नबी, इनसे पूछिए, तुम्हारे शुरका में कोई ऐसा भी है जो पहली बार मखलूक को पैदा कर सके या फिर उसे दोबारा पैदा करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि अल्लाहु यब्दउल ख़ल्क़, को अल्लाह ही पहली बार पैदा करता है। सुम्मा युईदु फ़ाना तुफ़क़ून, फिर वही दोबारा पैदा करेगा। तुम कहाँ बह के चले जा रहे हो। कुल कह दीजिए, हल मिन शुरकाइकुम मन यहदी इलल हक़, कि तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा है जो हक़ का रास्ता बताता हो। कुल कह दीजिए, अल्लाह ही यादी लिल हक़्क़ी, हक़ का रास्ता दिखाता है। फमन यादी लिल हक़्क़ी अहक़्क़ु अन युत्तबअ अमना ला यादी इल्ला अन युहदा, कि जो हक़ का रास्ता बताता हो वो ज़्यादा पैरवी के लायक है, या वो जो हक़ का रास्ता ना बताता हो बल्कि खुद मोहताज हो कि उसकी रहनुमाई की जाए। कई फ़तह कुमून, पस तुम कैसे फ़ैसले करते जा रहे हो। वमा यत्ताबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना, कफ़ार में से अक्सर लोग सिर्फ गुमान पर चल रहे हैं। यकीनन गुमान हक़ के मामले में कुछ भी फ़ायदा नहीं। बेशक अल्लाह खूब देख रहा है जो कुछ वो कर रहे हैं। वमा कान हाज़िल कुरआनु अन युफ्तरा मिन दूनिल्लाहि, और ये कुरान ऐसा नहीं कि गैरुल्लाह की तरफ से घड़ लिया जाए, बल्कि ये तो इन किताबों की तस्दीक करता है जो इससे पहले नाजिल हो चुकी, और अल्लाह के मुकर्रर करदा अहकाम की तफसील भी बयान करता है। इसके रब्बिल आलमीन की तरफ से होने में कोई शक नहीं। इस आयत मुबारका में कुरान करीम के एजाज़ो कलाम अल्लाह होने का बयान है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम बतौर मौजज़ा नायत फरमाया। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को इनके दौर के लिहाज से तिब व हिकमत मौजज़ा
بے مثال معجزہ، موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دور کے حساب سے جادوگری کے اثرات زائل کرنے کا بے نظیر معجزہ عنایت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی جھلک دکھائی تھی ان معجزات میں۔ اسی طرح عرب میں کلام کی فصاحت اور بلاغت پر زور تھا۔ عرب اپنے مقابلے میں سارے جہان کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے، انہیں اپنی زبان پر بڑا ہی گھمنڈ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اتارا جس سے ادیبوں، شاعروں، عالموں کا کلام اللہ کے کلام کے سامنے ہیج ہو گیا۔ بڑے سے بڑا ادیب، شاعر اور عالم اس کلام جیسا کلام نہ لا سکا اور نہ ہی کوئی قیامت تک لا سکے گا انشاءاللہ۔ ام یقولون افطرا، کیا یہ کفار کہتے ہیں کہ آپ نے خود قرآن کو گھڑ لیا؟ کل کہہ دیجئے فاتو لے آؤ بصورت، ایک صورت مثل ہی جیسی، ودعو اور پکارو من استطاعتم من دون اللہ، اپنے ساتھیوں کو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کفار کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو اپنی طرف سے لے آئیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں کہیے اگر ایسا ہے تو کوئی مکمل قرآن یا 10 صورتیں یا کم از کم ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ، لیکن وہ نہیں لا سکتے۔ بلکہ کذبوا، جھٹلایا انہوں نے، بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یاتیہم تاویلا، ایسی حقیقت کو جس کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے اور ابھی تک اس کی حقیقت ان پر واضح نہیں ہوئی۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا، پس دیکھ لیجئے کہ ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور اگر یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرے عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، انتم بریئون مما عملوا، اور تم میرے عمل سے بری ہو، میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو بظاہر آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں اگرچہ وہ عقل ہی نہ رکھتے ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْأُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اور ان میں بعض ایسے ہیں جو بظاہر آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں اگرچہ ان کو بصیرت ہی نہ ہو۔ فرمایا کفار ظاہری طور پر قرآن کو سنتے ہیں، لیکن سننے کا مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں، اس طرح ان کو سننے کا کوئی فائدہ ہی نہیں جس طرح ایک بہرے کو اچھی بات کا کوئی فائدہ نہیں، بالخصوص جب بہرا بے وقوف بھی ہو، کیونکہ عقل مند بہرا پھر بھی اشاروں سے سمجھ لیتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم الناس، نہیں ظلم کرتا لوگوں پر، شیئن کچھ بھی، ولکن الناس، لیکن لوگ، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون خود ظلم کرتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کرنے کو حرام کر لیا، تم بھی آپس میں ظلم کرنا حرام کر دیا، تم پر بھی خبردار ایک دوسرے پر ہرگز ظلم نہ کرنا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَانَ لَمْ يَلْبَثُوا، اے نبی انہیں وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ انہیں جمع کرے گا، گویا وہ دن کی ایک گھڑی ٹھہرے تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین، یقیناً یہ لوگ خسارے میں پڑے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور سیدھی راہ کو نہیں اپنایا۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي، اور اگر ہم تھوڑا سا آپ کو عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا، یا ہم آپ کو اس سے پہلے وفات دے دیں، بہرحال انہیں ہماری طرف لوٹنا ہے۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَّى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کفار کہتے ہیں کہ اگر یہ عذاب کا وعدہ ہے تو کب پورا ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ عذاب کے مانگنے میں بھی جلدی کر رہے ہیں۔ پیغمبروں سے قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا بیان سن کر بجائے ایمان لانے کے، تقوی کی زندگی اختیار کرنے کے، ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا یہ عذاب کب آئے گا، لے آؤ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کل کہہ دیجئے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ،
اے نبی میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ موت سے ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آگے ہو سکتے ہیں۔ مشرکین مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب الہی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں فرما دیجئے کہ میں تو اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، میں تو صرف وہ کہتا ہوں جس کا اللہ عز و جل مجھے حکم دیتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس عقیدے کا اظہار فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کائنات کی کوئی بھی مخلوق، چاہے وہ انبیاء ہوں یا اولیاء اللہ یا کوئی بھی اور، وہ کسی بھی نفع نقصان کے مالک نہیں۔ ساری کائنات کے دنیاوی اور اخروی نفع نقصان کا مالک صرف اللہ اور اللہ کی ذات ہے۔ کل آرائیتم ان اتاکم عذابہ بیاتن و نہارن، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتاؤ اگر اللہ کا عذاب تم پر رات یا دن کو آ جائے تو کیا تم بچ سکتے ہو؟ عذاب میں کون سی ایسی خوبی ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد کنتم به تستعجلون، پھر جب وہ اللہ کا عذاب آ ہی جائے تب تم اس اللہ پر ایمان لاؤ گے؟ کیا اب تم ایمان لاتے ہو حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے؟ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں تو تمہارے ان اعمال کا ہی بدلہ ملا ہے جو تم کرتے تھے۔ فرمایا کہ پوچھتے ہیں بار بار کہ عذاب کب آئے گا، عذاب کب آئے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مشرکین و کفار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کا عذاب تو کبھی بھی آ سکتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم کسی بھی وقت اس کے تمہارے اوپر عذاب آئے تو تم اس سے برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ جب وہ عذاب آئے گا تو کیا تم اس وقت ایمان لے آؤ گے؟ استغفر اللہ۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور اے نبی وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا وہ قیامت واقعی آئے گی؟ کل کہہ دیجئے کہ جی ہاں، میرے رب کی قسم وہ واقعی آئے گی اور تم کسی بھی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ قیامت کے بارے میں مشرکین کفار اکثر سوال کرتے، انسانوں کے مر جانے، ان کی ہڈیوں کے بسیدہ ہو کر مٹی مل جانے کے بعد دوبارہ اٹھنا کیسا ممکن ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تمہاری موت کے بعد تمہارا جسم مٹی میں مل جانا اور تمہارا نام و نشان تک مٹ جانا تمہیں دوبارہ زندہ ہونے سے روک نہیں سکتا۔ جب تمہارا کوئی نمونہ نہیں بھی تھا اس وقت بھی اللہ عز و جل نے تمہیں پیدا کیا، اب تمہاری موت کے بعد تو تمہیں دوبارہ زندہ کرنا اور قیامت کا وقوع اللہ کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ بے شک وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر ہر ظالم شخص کے پاس پوری زمین کا مالک ہو تو وہ اسے عذاب الہی سے بچنے کے لیے ضرور فدیے میں دے دے گا، اور وہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے۔ وَقُضِیَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یاد رکھو جتنی چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن ان میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ هو یحیی و یمیت، وہی زندہ کرے گا، وہی مارتا ہے، والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ کے انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، وہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما، کہ ذرا غور تو کرو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا پس تم میں سے کسی کو حرام کسی کو حلال قرار دے دیا۔ ان سے پوچھئے اے نبی کیا تم کو واقعی اللہ نے یہ حکم دیا یا تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو؟ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، بے شک لوگوں پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ابو داؤد سے روایت ہے
کہ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہاری اونٹنیاں بچے دیتی ہیں. میں نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بالکل صحیح سالم پیدا ہوتے ہیں. پھر تم اپنے ہاتھ میں چھری لے کر کسی کا کان کاٹ کر اس کا نام بحیرہ، کسی کی کھال کاٹ کر اس کا نام حام رکھ دیتے ہو، پھر اسے اپنے اوپر گھر والوں پر حرام سمجھ لیتے ہو. تو میں نے کہا جی ہاں یہ ٹھیک ہے کہ دور جاہلیت میں مشرکین یوں ہی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اللہ نے تم پر جو حلال کیا وہ حلال ہے، اور اللہ کا بازو تمہارے بازو سے کبھی ہے، اس کی چھری تمہاری چھری سے بہت زیادہ تیز ہے. اگر اس نے حرام کرنا ہوتا تو تمہارے بازو اور تمہاری چھری کے بغیر ہی حرام کر دیتا. فرمایا مشرکین کا یہ عمل اللہ تعالیٰ پر بہتان تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف خود ساختہ حلال و حرام کو منسوب کرنے والوں کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ قیامت کے دن کیا سلوک کیا جائے گا. وما تکونوا فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون. اور اے نبی آپ کسی حال میں بھی ہوں، کہیں سے بھی قرآن پڑھتے ہوں، اور اے لوگو تم جو بھی کام کرتے ہو اس وقت ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو آپ کے رب سے ذرا برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی ہے، مگر وہ واضح کتاب میں درج ہے. الا سن رکھو ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وکانوا یتقون اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. ولا یحزنک قولہم ان العزت للہ جمیعا، اے نبی آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں، بے شک ساری عزت اللہ کے لیے ہے. هو السمیع العلیم، وہی سننے والا جاننے والا ہے. اللہ سن رکھو ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کو پکارتے ہیں، ان یتبعون الا الظن وانہم لا الا یخرصون، تو وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، محض بے بنیاد باتیں کرتے ہیں. هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اور اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا، بے شک اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو حق کو سنتے ہیں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے. سبحانہ هو الغنی، وہ تو پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. لہو اسی کے لیے ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے. ان عندکم من سلطان بہذا، جو کچھ تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیا تم اللہ کے متعلق ایسی باتیں کہتے ہو ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. فرمایا مشرکین کی برائیوں میں سے بہت بڑی برائی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیویاں، بیٹیاں اور بیٹے ثابت کرنے کی کوشش کرتے. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی قرار دیا. مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے. بیٹے، بیٹیاں اور بیوی کا ہونا یہ کسی ذات کی محتاجگی کی دلیل ہوتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ بری ہے. اللہ عزوجل تمام عیوب سے پاک اور بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی پیدا کردہ ہے اور وہ اس کی ملکیت ہے. وہ اپنی مخلوق سے جو چاہے کام لے سکتا ہے، پھر اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کل کہہ دیجئے اے نبی ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعوہم، دنیا میں عارضی طور پر مزے کر لیں پھر انہیں ہمارے پاس آنا ہے، ہم انہیں ان کے کفر کے بدلے سخت ترین عذاب دیں گے.
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اے نبی آپ انہیں نوح کا قصہ سنائیے جب انہوں نے قوم سے کہا کہ میری قوم اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو یاد رکھو میرا اللہ پر بھروسہ کافی ہے۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ۔ فرمایا میرا اللہ پر بھروسہ ہے، پس تم اور تمہارے شرکاء مل کر فیصلہ کر لو، پھر تمہارا فیصلہ تم میں سے کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے ساتھ وہ کر گزرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، پھر بھی اگر تم حق سے منہ موڑ لو تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ اللہ کے ذمہ ہے، مجھے حکم دیا گیا کہ میں فرما بردار بن کر رہوں۔ فَكَذَّبَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، پھر انہوں نے اس نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو نجات دی جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، انہیں زمین کا وارث بنایا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پس آپ دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا۔ فرمایا جب مشرکین مکہ حد سے بڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خبردار کرنے کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ انہیں پیغمبر نوح علیہ السلام کا واقعہ سنائیں۔ جس طرح کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ناگوار گزرتا ہے، اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم پر بھی ان کا وجود ناگوار گزرتا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، اگر تمہیں میرا یہاں رہنا اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کرنا بھاری گزرتا ہے تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تو صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، تم میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر لو، پھر میرے خلاف فیصلہ کرنے میں کوئی کمی نہ کرنا، نہ تم مجھے مہلت دینا، میں حق پر ہوں اور حق والوں کا ساتھی اللہ ہوتا ہے، مجھے اس کی قدرت کا اندازہ ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی نصیحت کو ٹھکرایا، ان کو تکالیف پہنچائیں، اللہ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے بہت بڑا طوفان بھیجا جو اتنا شدید تھا کہ آسمان سے موسلادھار بارش ہوئی اور زمین میں سے بھی پانی کے فوارے نکلے، اس قدر پانی بھر گیا کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ اس طوفان سے کوئی نہ بچ سکا سوائے ان کے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اللہ عز و جل نے انہیں کشتی پر سوار کرا کے وہاں سے نکال لیا اور نافرمانوں کو پانی میں غرق کر دیا۔ فرمایا ہر نافرمان اور سرکش کے لیے یہ واقعہ عبرت ہے کہ جو بھی اللہ کی تعلیمات سے روگردانی کرے اس کا یہی انجام ہوگا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بہت سے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا جو ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، مگر وہ ایسے نہ تھے کہ جسے دعوت کو جھٹلا چکے تھے، اس پر ایمان لے آتے۔ ہم اللہ کی حد سے بڑھنے والوں کی دلوں پر اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه، پھر پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ، ہارون اور فرعون کو اس کی قوم کے سرداروں کے پاس نشانیاں دے کر بھیجا، انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم تھے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین، پھر جب ان کی قوم کے پاس ہماری طرف سے حق بات پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے بے شک یہ کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اب حق کے متعلق یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ گیا کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادو تو کامیاب ہی نہیں ہوا کرتا۔ قالوا اجئتنا لتلفیتنا اما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض، قوم فرعون نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس دین سے ہٹاؤ جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، تم دونوں کو دنیا میں اقتدار مل جائے اور ہم تو تم دونوں پر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس واضح نشانیاں دے کر بھیجا، لیکن انہوں نے حق کو تسلیم کرنے کے بجائے اس کو جھٹلا دیا، واضح نشانیوں کو جادو کا کرشمہ قرار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے کی بجائے ان پر الزام تراشیاں کرنے لگے۔ وقال فرعون تونی بکل ساحر علیم، فرعون نے کہا کہ تم میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔ فلما جاء السحرۃ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، پھر جب تمام جادوگر آ گئے موسیٰ نے ان سے فرمایا تمہیں جو ڈالنا ہے ڈالو۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به
سحر۔ جب انہوں نے اپنی رسیوں لاٹھیوں کو ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم جو جادو پیش کر رہے ہو یقیناً اللہ اسے جلد بے اثر کرے گا، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اور اللہ اپنے حکم سے حق کو ثابت کر کے دکھاتا ہے اگرچہ مجرم اسے ناپسند کرتے ہوں۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ، بس موسیٰ پر ان کی قوم میں سے سوائے چند نوجوانوں کے کوئی ایمان نہ لایا، انہیں فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈر تھا کہ کہیں وہ انہیں تکلیف میں نہ ڈال دیں۔ بے شک فرعون سرزمین میں بڑا متکبر بنا ہوا تھا، انہ لمن المسرفین، اور وہ حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا۔ وقال موسیٰ یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر تم سچے مسلمان ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین، پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالموں کے ذریعے آزمائش میں نہ ڈالنا۔ وَنَجِّينَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور آپ ہمیں اپنی رحمت سے کافر قوم سے نجات عطا فرما دیجئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ إِن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وہی بھیجی کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر مہیا کرو اور اپنے انہی گھروں کو مسجدیں بنا لو اور نماز قائم کرو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا تو اس نے بڑے جادوگروں کو بلایا۔ موسیٰ اور ان کے بھائیوں کو اس نے نعوذ باللہ جادوگروں کا لقب دیا، کہنے لگا کہ ان کو شکست دو، اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہر جگہ سے جادوگر جمع ہوئے، انہوں نے جادو کے کرشمے دکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا زمین پر ڈالا تو ان کے سارے جادو کے کرشمے غائب ہو گئے۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، حلم ہے۔ تمام کے تمام جادوگر اللہ عز و جل کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ فرعون یہ منظر دیکھ کے پریشان ہو گیا۔ اس میدان میں اللہ نے حق کو واضح کر دیا اور باطل کو شکست دے دی۔ موسیٰ اور جادوگروں کے مقابلے کے بعد جب حق واضح ہو گیا تو قوم فرعون کے اکثر لوگوں کے دلوں میں حق کی قبولیت کی جستجو ہوئی، مگر فرعون کے رعب و دبدبہ اور اس کی سزا کے خوف سے سوائے چند لوگوں کے کسی نے ایمان قبول نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل بنی اسرائیل فرعون کی طرف سے جس ذلت و رسوائی کا شکار تھے، موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی اس میں کمی نہیں آئی، اس لیے وہ بڑے پریشان تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ جس طرح آپ کے آنے سے پہلے ہمیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف تکلیف تھی، آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارا وہی حال ہے۔ بنی اسرائیل کے اس لہجے کو دیکھ کر، مایوس کن لہجے کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ امید ہے میرا رب جلد تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، ضروری ہے کہ تم صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو اور اس سے مدد طلب کرو، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ماننے والوں کے لیے مصر میں ایک بستی بسائیں، کیونکہ فرعون کی دشمنی ان سے بہت زیادہ سخت تھی، اس کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا تھا، ویسے بھی شرک و کفر اور توحید ایک جگہ جمع ہونا ناممکن ہے۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ہمارے رب آپ نے فرعون اور اس کی سرداروں کو دنیا کی زندگی میں شان و شوکت اور مال و دولت دے رکھی ہے، اے ہمارے رب کیا آپ نے یہ ساری نعمتیں اس لیے دی ہیں تاکہ وہ لوگوں کو آپ کی راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر اور ان کے دلوں کو سخت بنا تاکہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ لقد کانا قد اجیبت دعواتکما فاستقیما، اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، تم ثابت قدم رہو، ان لوگوں کی راہ کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ فرمایا جب کسی قوم میں ایمان لانے کی امید کی آخری کرن موجود ہوتی ہے اس وقت تک کوئی بھی پیغمبر اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں کرتا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک واعظ و نصیحت کی، جب امید ختم ہوئی تو اللہ سے ان کی ہلاکت کی دعا مانگی۔ پھر فرمایا فرعون اور اس کے سرداروں کو
اس لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو اور اس کے سرداروں کو اس لیے مال و دولت دیا ہے کہ وہ لوگوں کو ایمان لانے سے روکیں. آپ جانتے ہیں وہ آپ کے حکم کے مطابق مال خرچ نہیں کرتے، ناحق جگہوں پر خرچ کرتے ہیں. اللہ آپ ان کی دولت کو تباہ و برباد کر دیں. اس بد دعا میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی شریک تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی بد دعا قبول کی، تم دونوں حق پر قائم رہو اور نادان لوگوں کے راستے پر نہ چلو. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنودہ بغیا وعدا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا، پھر فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم و زیادتی کے ارادے سے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہا میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور وہ مسلمانوں میں سے ہوں. جب مرنے لگا، اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہنے لگا میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اب میں مسلمان بنتا ہوں. مگر اس وقت اس کے ایمان لانے کا اس کو کوئی فائدہ ہی نہ ہوا. الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اللہ نے جواب دیا کہ اب تو ایمان لاتا اور اس سے پہلے تو نافرمان تھا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا. فرعون نے جب اللہ کے عذاب کو دیکھا، موت کو اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھا، جان لیا کہ ہلاکت یقینی ہے، تو ایمان لانے کا دعویٰ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو ایمان کا اقرار کرنے لگا، کاش آپ وہاں ہوتے تو منظر دیکھتے کہ اس وقت میں اس کے منہ میں اس لیے کیچڑ ٹھونس رہا تھا کہیں اس کی بات پوری ہونے پر اللہ کی رحمت کا مستحق نہ بن جائے. یہاں بیان ہے نزا کی حالت کا. توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک بندے کو موت کی آثار نظر نہیں آ جاتے، لیکن جب بندہ موت کے آثار کو دیکھ لیتا ہے پھر توبہ کرنے لگے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہو جاتی ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندے کو غرغرہ نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونُوا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ قبول کر لیں، نزا کا وقت ہم سب پر آسان کر دیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے پہلے پہلے ہی ہمیں ایمان والا بنا دیں، ایمان کی سلامتی کے ساتھ کلمہ حق پہ اللہ تعالیٰ ہماری موت لائیں. آمین. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ، لہٰذا آج ہم تیری لاش کو باہر نکالیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے. اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. فرعون کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ ہم تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ تیرے بعد آنے والے سرکش لوگوں کے لیے یہ عبرت کا نشان بنے. جب فرعون غرق ہو گیا تو اکثر لوگوں کو اس کی موت کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ فرعون کی لاش باہر پھینک دو. دریا نے اس کی لاش باہر پھینکی خشکی پر، جس کا مشاہدہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے کیا تو ان کو اس کی موت کا یقین ہوا. یہ بہت مشہور ہے، آج بھی یہ لاش مصر کے عجائب خانے میں ممی کی صورت میں محفوظ ہے. واللہ عالم. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، یقیناً ہمیں بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور پاکیزہ چیزیں دیں. پھر علم آنے کے بعد وہ آپس میں اختلاف کر بیٹھے. بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور کا فیصلہ کرے گا. فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ، پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کی صداقت میں شک ہو جو ہم نے آپ پر نازل کی تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ کی نبوت سے پہلے کتابوں کو پڑھتے رہے. یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نہ آپ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ورنہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے.
ان الذین حقت علیہم کلمات ربک لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں کے متعلق آپ کے رب کا حکم ثابت ہو چکا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ولو جاءتہم کل آیات حتی یروا العذاب العلیم، چاہے ان کے پاس تمام نشانیاں آ جائیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا، چنانچہ کوئی بستی ایسی نہیں جو عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو، اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہو، سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھانے دیا۔ سابقہ آیات میں جہاں یہ بات ذہن نشین کرائی گئی کہ عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا کسی کافر کے لیے فائدہ مند نہیں، تاریخ میں ایسے واقعات بہت کم ہیں کہ عذاب آ جانے کے بعد کسی قوم کو عذاب سے بچا لیا گیا ہو۔ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اہل نینوا کی جانب مبعوث فرمایا۔ یہ لوگ بت پرست تھے۔ یونس علیہ السلام نے 7 سال تک انہیں تبلیغ کی، لیکن قوم نے ان کی دعوت قبول نہ کی۔ آخر کار یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب الہی کی اطلاع دے دی اور خود ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ جب قوم نے عذاب کے آثار دیکھے، اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو سب مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے کھلے میدان میں نکل گئے اور اللہ کے حضور فریاد کرنے لگے اور دعائیں مانگنے لگے کہ اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو دور فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے عذاب ہٹا لیا اور انہیں دنیا کی رسوائی سے بچا لیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین پر رہنے والے تمام لوگ ایمان لے آتے، پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے تاکہ وہ سب کے سب مومن بن جائیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ کوئی شخص اللہ کی مرضی کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور وہ ناپاکی میں انہی لوگوں کو ملوث کرتا ہے جو عقل استعمال نہیں کرتے۔ قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی کہہ دیجئے کہ ذرا غور تو کرو کہ آسمان اور زمین میں کیا کچھ ہے۔ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے انہیں اللہ کی آیات اور دھمکیاں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر ویسے ہی دن آ جائیں جیسے ان سے پہلے لوگوں پر آ چکے؟ کل کہہ دیجئے فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، کہ اچھا تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں، یہی ہم پر لازم ہے۔ حق علینا ننجی المؤمنین، کہ ہم حق والوں کو، ایمان والوں کو نجات دیں۔ کل کہہ دیجئے یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ لوگو اگر تم میرے دین کے متعلق شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، لیکن میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو یتوفاکم، تم کو موت دے گا، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں مومنوں میں شامل رہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کہ آپ اپنا رخ یکسو ہو کر دین حنیف کی طرف سیدھا رکھیں اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور آپ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت نہ کریں جو آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان، بس اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ آپ کو ایسی کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، اگر وہ کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نچھاور کرتا ہے اور وہ بہت ہی بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق پہنچ چکا، لہٰذا جو سیدھی راہ پر چلے گا تو اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ واتبع ما یوحی الیک واصبر،
اور اے نبی آپ کے پاس جو وحی بھیجی جاتی ہے آپ اس کی پیروی کیجئے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ فرمایا ابتدائے اسلام میں مشرکین آپ کو طرح طرح کی تکالیف پہنچاتے جس سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کی باتوں پر توجہ ہی نہ دیں، بلکہ اللہ عز و جل کی وحی کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس پر عمل کریں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہماری سورہ یونس مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں تک کہیں غلطی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں۔ سورۃ ہود شروع ہو رہی ہے اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق اور سچ بات بولنے کی توفیق عطا کریں۔ سورہ ہود مکی ہے، اس میں 123 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را حروف مقطعات جن کے معنی صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، ایسی کتاب جس کی آیات محکم بنائی گئیں، پھر ان کی تفصیل اس کی طرف سے بیان کی گئی جو بڑی حکمت اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ الا تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں اسی کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ فرمایا قرآن کریم الفاظ میں محکم اور معنی میں مفصل ہے، اس کے مضامین اور معافی ہر طرح سے کامل ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا کلام ہے جو اپنے اقوال اور احکام میں حکیم اور تمام کاموں کے نتائج سے باخبر ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دینے اور دوسروں کی عبادت سے روکنے کے لیے نازل ہوا۔ اس سے پہلے بھی تمام رسولوں پر جو وحی آئی اس میں سب کو یہی حکم دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کی پوجا نہ کرو، اور اسی مشن کی تکمیل کے لیے نبی کریم کو قرآن مجید دے کر جنت کی خوشخبری دینے اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر مبعوث کیا گیا۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا، اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اسی کی طرف توبہ کرو۔ الیہ یمتیکم متاعًا حسنًا الی اجل مسمى، اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک اچھا سامان دے گا اور ہر زیادہ عمل خیر کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم راہ حق سے منہ موڑ لوگے تو میں تمہارے بارے ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، اور تمہیں اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا کہ جس چیز کا خیال رکھنا انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے توحید کا سچے دل سے اقرار۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی، اس سے اللہ تعالیٰ بندے کے تمام گناہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ شریعت کے احکامات پر عمل کرنا، مرنے کے بعد کی زندگی میں عیش و آرام ملنے کے لیے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کے حضور توبہ کرنا، اپنی نافرمانیوں میں دن بدن جو اضافہ کرے قیامت کا سخت ترین عذاب ایسے انسان کو آ گھیرے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ الا سن رکھو، انہم یسنون صدورہم، اپنے سینوں کو جو لوگ جھکا لیتے ہیں تاکہ اللہ سے اپنے آپ کو چھپا سکیں، آگاہ رہو جس وقت وہ لوگ اپنے کپڑے اوڑھتے ہیں۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم قضائے حاجت یا اپنی بیویوں کی صحبت کے وقت اپنی شرم گاہوں کو کھولنے سے شرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر حالت میں دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس شرم کی وجہ سے جھکے چلے جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ میں ہر چیز سے اچھی طرح واقف ہوں، یہاں کے رات کے اندھیرے میں جب تم بستروں کے اندر ہوتے اور اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپتے ہو، میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، لوگوں کی چھپی اعلانیاں ہر بات کو جانتا ہوں۔ شرم و حیا کا جذبہ اچھا ہے، شرم و حیا کرنے والے انسان کی اللہ نے قرآن کریم میں تعریف فرمائی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرم و حیا میں بہت بھلائی ہے، شرم و حیا میں بہت زیادہ غلو اور افراط بھی صحیح نہیں، اسی لیے جس ذات کی خاطر وہ ایسا کرتے ہیں اس سے تو پھر بھی نہیں چھپ سکتے، تو پھر اس تکلف کا کیا فائدہ ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہمارا 11واں پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، ہماری پکڑ نہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریات ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا ذوالجلال والاکرام یا ارحم الراحمین ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے، یا اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے، یا اللہ چھوٹے بڑے، یا اللہ ظاہری پوشیدہ جان کے کیے انجانے میں وے اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ آپ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، اللہ آپ کی رحمت کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ اس بابرکت مہینے میں اللہ اپنی رحمت کو جوش میں لاتے ہوئے اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کیجئے، اور یا رب العالمین ہمارے لیے یا اللہ اپنے توبہ کے خزانوں میں سے، اپنی معافی کے خزانوں میں سے اللہ جی آپ تو غفار ہیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندے بنا لیجئے، اللہ ہم سب کو نمازی بنا دیجئے، اللہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کو، ہمارے خامدوں کو اللہ سب کو نمازی بنا دیجئے۔ یا رب العالمین یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں خود سے راضی کر دیجئے۔ اللہ جی ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں خود سے راضی کر دیجئے۔ اللہ جی ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں خود سے راضی کر دیجئے۔ اللہ جی آپ تو ستار ہیں، اللہ جی آپ تو غفار ہیں، اللہ جی آپ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، آپ نے کن کہنا ہے اور ہو جانا ہے۔ اللہ جی ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے کن کہہ دیجئے۔ اللہ جی نزا کا وقت آسان کر دینا، اللہ جی موت آئے تو کلمہ حق پر آئے۔ یا رب العالمین جب موت کا وقت آئے تو یا اللہ منہ پر کلمہ شریف جاری کر دینا۔ اللہ پاک ہم بڑے گنہگار ہیں، اللہ کسی انسان کے اختیار میں یہ ہے ہی نہیں کہ اپنی موت کے وقت سے پہلے وہ خود ہی کلمہ پڑھ لے۔ اللہ آپ ہم سب کو اس وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دینا۔ یا رب العالمین جب ہم مر جائیں تو اللہ قبروں میں منکر نکیر کے سوال آسان کر دینا، اللہ جنت کی طرف سے ہوائیں چلا دینا۔ یا رب العالمین ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچا لینا۔ یا رب العالمین ہمارے جو دنیا سے جا چکے اللہ ان کی قبروں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کر دیجئے۔ اللہ میرے ابو اور ابو جی کی قبر پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل کر لیجئے۔ اللہ ان کے قبروں میں جنتی بستر بچھا دیجئے، اللہ ان کی جنتی کھانوں سے تواضع کر دیجئے، اللہ ان کی قبروں میں جنتی کھڑکی کھول دیجئے، اللہ ان کو ٹھنڈی ہوائیں دے دیجئے۔
اللہ جی ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ اللہ جی اس وقت جو اتنی بری طرح سے پوری دنیا میں یہ وبا پھیل گئی، اللہ جی ہمیں اس عذاب میں نہ ڈالیے، اللہ جی ہماری پکڑ نہ کریجئے، اللہ اس عذاب کو ہم سب سے دور کر دیجئے، اللہ اپنی رحمت کو پھیلا دیجئے، یا اللہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دیجئے، یا اللہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دیجئے۔ اللہ ہم سب کے بچوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کیجئے۔ اللہ جی ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بھلائیاں نصیب کیجئے۔ اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے خاوندوں کو، ہم سب کو نمازی بنائیے یا رب العالمین۔ یا اللہ بے گھروں کو گھر دے دیجئے، اللہ جن کو دیے ہیں ان کو وہاں پہ رہنا بسنا نصیب کرنا۔ یا رب العالمین بے روزگاروں کو حلال روزگار دے دیجئے، یا رب العالمین بے ہدایتوں کو ہدایت دے دیجئے، یا رب العالمین بے اولاد جوڑوں کو نیک صالح زندگی والی اولاد دے دیجئے۔ یا اللہ ارم منصور کو، رابعہ نعمان کو، سدرہ عمر کو، انم عمیر کو، یا اللہ ختیجہ زہیب کو، یا رب العالمین یا کرن زہیب کو، یا اللہ ختیجہ فیصل کو، یا اللہ مہرین راحیل کو، زنیرہ عمر کو، یا اللہ سدرہ عمر کو، ختیجہ وقاص کو، یا رب العالمین آمنہ سلمان کو۔ یا اللہ میری سب بہنوں کو اپنی جناب سے یا اللہ زندگی والی نیک صالح اولاد دے دیجئے۔ یا اللہ جتنے نام لیے ہیں اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں کتنے اور لوگ ہیں جو مانگتے ہیں، اللہ ان سب کو اپنی جناب سے زندگی والی نیک صالح اولاد دے دیجئے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب کر دیجئے۔ یا اللہ ایک میری بہن روزانہ ہمارے ساتھ دورہ قرآن میں موجود ہوتی ہیں، کل میں نے دیکھا وہ ہر سال ہمارے ساتھ دورہ قرآن میں ہوتی ہیں، اور انہوں نے اپنے بھتیجے کے لیے دعا کے لیے کہا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کو صحت تندرستی والی زندگی دینا، اور ان کے خاندان میں جو بھی بیمار ہے اللہ ان سب کو شفا یاب کرنا۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں، ہسپتالوں میں جو بھی بیمار ہے اللہ سب کو اپنی جناب سے شفا دینا۔ یا اللہ میری امی اور ماں جی کو بھی صحت تندرستی والی زندگی دینا۔ یا اللہ ہم سب کے خامدوں کو صحت تندرستی والی زندگی دینا، ان کو ہم سب کے سروں پہ سلامت رکھنا۔ یا رب العالمین ہمارا میم کے عثمان کو صحت تندرستی والی زندگی دینا۔ یا اللہ ان کے محمد علی کو نیک بنانا۔ یا اللہ ان کے گھر پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل کرنا، ان کی بچیوں کے بہت نیک نصیب کرنا، ماں باپ کا سایہ سلامت رکھنا۔ یا رب العالمین موبی کے بچوں کو حافظ قرآن بنانا۔ یا اللہ موبی اور ساجی جی اور سمی کے ابو کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرنا۔ یا اللہ ساجی جی کو اور سائمہ جی کو اور دعا کو صحت تندرستی والی زندگی دینا۔ یا اللہ ثنا کو بھی شفا عطا کرنا۔ یا رب العالمین ہماری باقی ٹیم فئی، سارہ، یا اللہ رابی، یا اللہ سب کے گھروں پر اللہ رب العزت جس کا نام نہیں بھی لیا اللہ ان سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرنا۔ یا رب العالمین آپ سب کچھ جانتے ہیں اللہ، میں بھول جاتی ہوں آپ نہیں بھولتے، اللہ ان سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرنا۔ یا اللہ میرے ساتھ موجود میری تمام سننے والیوں کے دلوں کی جائز حاجات کو پورا کر دینا۔ یا اللہ تیرے دین کی محبت میں بیٹھی ہیں، یا اللہ قرآن کو سننے کے لیے بیٹھی ہیں، اللہ جی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا کرنا، قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے والے بنانا۔ اللہ ان سب کے دلوں کی نیک جائز حاجات کو پورا کر دینا۔ یا رب العالمین جو مانگتی ہیں ان کو نواز دینا، یا میرے مالک جو مانگتی ہیں نواز دینا۔ یا اللہ جو ماں باپ بچے بچیوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں اللہ ان کے بچوں کے نیک جوڑ ملانا۔ یا اللہ مریم اور مریم کی بہن کا نیک جوڑ ملانا، جو بھی پریشانی آ رہی ہے اللہ اس کو اپنی جناب سے دور کر دینا۔ یا اللہ جن گھروں میں میاں بیوی کے رشتوں میں شیطان نے نااتفاقی ڈال دی ہے اللہ ان کی نااتفاقیاں دور کر دینا، اللہ ان کے گھروں میں میاں بیوی کی محبت پیدا کر دینا، اللہ ان کی نااتفاقیاں ختم کر دینا۔ یا رب العالمین ہمارے بچوں کو ہمارے لیے، ہمیں ہمارے والدین اور اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنانا۔ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دینا، اللہ جو پڑھا ہے اس کو قبول کر لینا، اس کو ہمارے لیے ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا۔ یا رب العالمین لیکن اس میں جو بھی کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ میں جانتی ہوں میں بندہ بشر ہوں، میرے تلفظ میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن مجھے پڑھنے کا شوق ہے، اللہ جی آپ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ اس پہ میری پکڑ نہ کرنا، لیکن اپنی جناب سے
اللہ اس کو قبول و منظور کرنا، مجھے عمل کی توفیق دینا، اور اللہ پاک مجھے توفیق دینا کہ میں اس کو صحیح سمجھ کے ساتھ پڑھ سکوں۔ اللہ پاک اپنی جناب سے اس کو قبول کر لینا یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے تمام جاننے والے سننے والے اللہ سب کے گھروں پر رحمت برکتیں نازل کرنا۔ یا اللہ جو ہم سے بے کسی غرض کے محبت کرتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں، یا اللہ ان سب کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرنا۔ یا اللہ کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیجئے، اللہ مشکلات اور پریشانیاں دور کر دیجئے۔ اللہ بچوں کے پیپرز ہیں، اللہ ان کو پڑھنے کی توفیق دے دیں، اللہ پاک ان کو کامیابیاں نصیب کر دیں۔ یا اللہ سب بچوں کو کامیابیاں نصیب کر دیں۔ یا اللہ میرے محمد بن عقیل کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب کر دیں۔ یا اللہ میرے محمد بن عقیل کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب کر دیں۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دیں، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی دے دیں۔ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دیں، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دیں۔ سبحان ربک رب، یا اللہ آنٹی سکینہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرنا۔ یا رب العالمین آپ کی قدرت ہے، ہمیں پل کا پتہ نہیں ہے اور ہم سامان 100 برس کا بناتے ہیں۔ اللہ جی کل ہم آنٹی کی درازی عمر کے لیے دعا کر رہے تھے اور آج ان کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ جی آپ ان کے لیے جنت الفردوس کی طرف سے کھڑکی کھول دینا، اللہ قبر میں منکر نکیر کے سوال آسان کر دینا، اللہ ان کے پیچھے رہ جانے والوں کو صبر جمیل عطا کرنا۔ یا رب العالمین ہم سب کو معاف کر دینا، اللہ ہم سب کو معاف کر دینا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔